اس دنیا میں سب سے پہلا آنے والا رسول حضرت آدم علیہ السلام تھا، جو زمین پر سب سے پہلے آیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹھیک 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے ایک نیک اور برگزیدہ بندے کو نبی بنا کر بھیجا، جنہیں مختلف ناموں سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس برگزیدہ نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مختلف نام ہیں جس سے اس اللہ کے پیارے برگزیدہ نبی کو دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتوں میں سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پیڑھی میں سے وہ لوگ دنیا کے سب سے بدترین لوگ تھے۔ پوری دنیا میں کئی قومیں تھی جو نافرمان گزری ہیں، لیکن حضرت نوح کی قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ جہاں بے حیائی کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، پتھر اور شیطانوں کی پوجا کرنا ایک عام عمل تھا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بچپن سے ہی سمجھاتے آیا کرتے تھے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، جس نے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان پر ان کی قوم کے لوگ اتنے پتھر مارتی تھی کہ ان کا پورا جسم خون کی ہولی میں رنگ جاتا، اور آپ کی قوم اتنے بھاری پتھر آپ کو مارتی تھی کہ آپ پورا اس پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ پورے 900 سال تک آپ دین و اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور بار بار ظلم سہتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں اتنا زور و شور سے روئے اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں گڑ گڑائے اور اتنے کشالے کاٹے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ تھوڑا ہی سمے گزرا تھا کہ اتنے میں اللہ کی ذات کو جوش آیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام زور و شور سے رو کر اللہ پاک کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ لوگ ظلم و ستم کرنے کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، اور تیری ہی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تیری ذات کا مذاق اڑاتے۔ اے اللہ، میری اس قوم کے لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو فوراً ہی اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام بھجوایا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا یہ حکم تھا کہ نوح ایک کشتی تیار کر، ان قریب یہ تمہاری ظالم قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک وحی کے ذریعے حضرت نوح کو بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی اس وحی کی بدولت سب کچھ کرتے گئے اور کشتی کو بناتے گئے۔ حضرت نوح ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسا اونچا پہاڑ تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی سمندر تھا، نہ دریا، اور نہ ہی کوئی پیڑ تھے۔ آخرکار اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح نے سب کچھ وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے درخت اگائے اور پھر اس کی لکڑی سے کشتی کو تیار کرنا شروع کیا، یعنی کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ ماہرین کی تحقیق سے اور کتابوں کی روشنی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح نے وہ کشتی پورے 100 سال میں مکمل تیار کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم کے سب لوگ آپ کے پاس روز آیا کرتے تھے اور آپ کو بھلا برا کہتے تھے اور آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آپ کو بولا کرتے تھے کہ نہ تو کوئی یہاں سمندر ہے اور نہ ہی کوئی دریا، پھر بھی یہ بے وقوف انسان یہاں کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی بنائی گئی تھی۔ اور اس کشتی میں 3 حصے بنائے گئے تھے، جس میں ایک حصہ جانوروں کا، ایک حصہ پرندوں کا اور ایک حصہ انسانوں کا تھا۔ کشتی کو نیچے سے لے کر اوپر تک بالکل ایسا تیار کیا گیا تھا کہ بارش کا یا کسی طوفانی موسم کا پانی بھی اس کے اندر انٹر نہ ہو سکے، اور جو ایمان والے لوگ اس کے اندر جائیں تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب کشتی پوری طرح تیار ہو چکی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر جانوروں اور پرندوں کو اس کشتی میں سوار کیا
اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک بلند آواز میں فرمایا کہ آؤ میرے ساتھیو، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی شخص اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا اور اس پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ لیکن وہ پوری قوم ہنستی اور زور و شور سے مسکراتی رہی اور پھر حضرت نوح کو پاگل قرار دیتی رہی۔ حدیثوں کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف چند ہی لوگ تھے جو آپ کی کشتی میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی پر سوار تھے ان کی تعداد 80 یا 90% بتائی گئی اور ان میں سے ہی 3 حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے فرزند بھی تھے۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنے پیارے نبی سے کہا کہ کچھ ہی دیر میں زمین سے پانی نکلے گا اور وہ ان سب ناشکرے اور بدبخت لوگوں کو پوری طرح ڈبو دے گا۔ حضرت نوح نے جب یہ بات اپنے لوگوں سے کی تو وہ سب پھر سے آپ علیہ السلام پر ہنسنے لگے۔ آپ کی قوم کافی دیر تک ہنستی رہی، لیکن اچانک سب لوگوں کی ہنسی خاموشی میں تبدیل ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ دھیرے دھیرے ہمارے گھر ڈوبتے جا رہے ہیں تو وہ سب پھر بھی یہ سوچنے لگے کہ یہ طوفان اور بارش کا ہونا یا پھر زمین سے پانی نکلنا یہ صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہے، پھر سے یہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قوم کے سب لوگ ایک بہت ہی بڑے پہاڑ پر جانے لگے۔ ان کافروں کے ساتھ حضرت کنعان بھی شامل تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے آواز لگائی کہ بیٹا کنعان ادھر آؤ، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ چلے گئے تو تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بہت روکا لیکن وہ نہیں رکے اور آگے چل دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پانی نے ایک اچھلتا اور مچلتا جوش دکھایا اور اپنی مستی میں آ کر سب کو لے گیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تاریخ سنہری پنوں سے پتا چلتا ہے کہ جتنا بھیانک اور خوفناک عذاب حضرت نوح کی قوم پر آیا تھا اتنا آج سے لے کر کسی بھی قوم کے اوپر نہیں آیا۔ کافی نبیوں کی قومیں تھی جو ناشکری تھی، لیکن جو عذاب اس قوم پر نازل ہوا ایسا دردناک اور خوفناک عالم ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جو کشتی پر سوار تھے وہ سب نیک اور صالح انسان تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیا اور حضرت نوح کے غموں کو اپنا غم سمجھا۔ بے شک وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا اور اللہ کے حکم کو مانتے رہے اور اس کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ عرب، ترکی اور سوڈان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ جو چند لوگ بچ گئے تھے ان سے ہی باقی نسلوں کا آغاز ہوا اور ترکی، عرب اور سوڈان یہ تینوں خطے ان کی ہی پشت میں سے تھے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔